نحمده وصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 107۔ الم تعلم، کیا نہیں معلوم آپ کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ دہرا لیں، الم تعلم، کیا نہیں جانتے آپ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الم تعلم، کیا معلوم نہیں آپ کو، ان اللہ، لہو ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار۔ گزشتہ آیت نمبر 106، جس کی ابھی وضاحت، تفسیر جاری تھی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا ہم اسے بلا دیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلہا، یا کم از کم اس جیسی لاتے ہیں۔ الم تعلم، کیا معلوم نہیں آپ کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہود کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کافی ہے، اب اس قرآن کی کیا ضرورت پڑی جو قرآن پچھلی شریعت کو منسوخ کر رہا ہے، بدل رہا ہے۔ منسوخ کی وضاحت بھی ہم کر چکے ہیں، اور بلا دینے کی وضاحت بھی ہم کر چکے ہیں۔ یہ جو یہودیوں کا اعتراض تھا، بڑا زبردست قسم کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ ایک حکم نازل کیا، بعد میں پھر اسے بدل دیا۔ تو اس کے ہم نے کئی سارے جوابات دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے ایک حکم نازل کیا، وہ اپنی جگہ درست تھا، پھر دوسری شریعت نازل کی جو کہ وہ بھی اپنی جگہ درست تھی، پھر تیسری جگہ پہ اس نے اپنے احکامات نازل کیے، وہ بھی اپنی جگہ درست تھے، کوئی بھی غلطی اور کوئی بھی خطا نہیں ہے۔ یہ ایک معنی ہم نے عرض کیا تھا سابقہ شریعتوں کی تنسیخ کے حوالے سے۔ تنسیخ مطلب منسوخ، منسوخ مطلب بدل دینا۔ پہلے بھی حکم اللہ کا تھا، بعد میں بھی اللہ کا، جو بعد میں آیا اس نے پہلے حکم کو تبدیل کر دیا، ختم کر دیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا۔ ایک ہوتی ہے ناسخ، جو منسوخ کرنے والی ہوتی ہے، منسوخ جو
بدل دی گئی، تبدیل کر دی گئی، وہ منسوخ۔ ایک تو ہم نے بات عرض کی تھی شریعتوں کے حوالے سے کہ پہلے بے شمار شریعتیں، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث کے مطابق 315 یا 317 رسول آئے، اور ہر رسول اپنی اپنی ایک شریعت لے کر آیا۔ ان میں ایک چیز پہ اتفاق تھا، عقیدے پہ، دین پہ، دین سب کا ایک ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، الانبیاء اخوۃ للات، انبیاء جتنے بھی ہیں نا سارے کے سارے اللاتی بھائی ہیں۔ دینہم واحد، دین ان سب کا ایک ہی ہے، باپ سب کا ایک ہی ہے۔ اللاتی وہ بہن بھائی ہوتے ہیں کہ باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، وہ ہوتے ہیں اللاتی بہن بھائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دینہم واحد، انبیاء سارے اللاتی بھائی ہیں، دین ان کا ایک ہی ہے۔ کون سا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب نبیوں کا دین ایک ہی تھا، عقیدہ توحید ایک ہی تھا، لیکن آگے جو شریعتیں ہیں وہ سب کی مختلف ہیں، باقی جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سب کے مختلف ہیں۔ تو دین اسلام نے پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ ایک تو معنی یہ جو ہم نے کل عرض کیا تھا۔ دوسرا معنی کہ قرآن کریم میں یا حدیث میں بھی یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کریں کسی موقع کے لیے، بعد میں پھر اس کی حکمت کا جب تقاضا ہو تو اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے بعض اوقات قرآن مجید کی آیت کو قرآن مجید کی آیت ہی منسوخ کر دیتی ہے، بعض دفعہ قرآن مجید کی آیت کو حدیث منسوخ کر دیتی ہے، بعض اوقات حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، بعض دفعہ قرآن مجید کی آیت حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے، بعض اوقات حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے، جس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کیونکہ یہ جو ہے ناسخ منسوخ والا علم ایک اس کی لمبی بحث ہے جو ہم ابھی نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ وہ مناسب بھی نہیں رہے گی۔ تو اس بحث کے حوالے سے علماء نے بھی پھر ناسخ منسوخ کے تعلق سے اختلاف کیا ہے۔ بعضوں نے، امام جلال الدین سیوطی اور دیگر ائمہ، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں تقریباً 21 آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ 500 سے بھی اوپر آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں۔ بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ صرف قرآن مجید میں 5 آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل کی، اسی کو دوسری آیت سے بدل دیا۔ سورۃ البقرہ میں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے چاہیے، تم پہ لازم ہے، فرض ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے نا اس کی وصیت لکھ دو، والدین کے لیے اور اقربین کے لیے، کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ ملے گا، فلاں بیٹی کو یہ ملے گا، بیوی کو یہ ملے گا، امی کو یہ ملے گا، ابو کو یہ ملے گا، یہ وصیت لکھ کے تمہیں پھر مرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب آگے چلیں، سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب کوئی وصیت لکھی نہیں جائے گی، اب تمہیں وصیت کرتا ہے تو کون وصیت کرتا ہے؟ وراثت کے متعلق وصیت کون کرتا ہے؟ پہلے تو تم اپنی مرضی سے جسے چاہتے تھے دے سکتے تھے،
فلاں بیٹے کو اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا دے دیا، بیٹی کو اتنا دے دیا، باپ کو اتنا. پہلے چل جاتی تھی اپنی مرضی اور وصیت بندہ لکھ سکتا تھا. اب یہ کام چلنا، اب یہ کام چل ہی نہیں سکتا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کر دی ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، خامند کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا حصہ اتنا ہے، بھائی کا، بہن کا اتنا ہے. ساری کی ساری چیزیں اور حصے اللہ نے آسمانوں سے نازل کر دیے. اب پچھلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو. کیوں جی، بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب سورۃ النساء کی ایک آیت ہے کہ جو عورت گناہ کر لے، فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اسے گھروں میں روک کے رکھو.